پتہ نہیں چلتا آپ آرٹیفیشل ہیں یا ریئل ہیں. میں ریئل ہوں, آپ ریئل ہی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے گا بالکل کہ ہولوگرامز ہوں گے. اور بلکہ آپ کو یاد ہے بلاول نے ایک تقریر ہولوگرام کے تحت کی بھی تھی. بالکل. اہم بات یہ ہے کہ میں بالکل بھی کوئی ماضی پرست آدمی نہیں ہوں. آئی لو اڈاپٹنگ ٹو ٹیکنالوجی, نیو ڈیوائسز. 2015 میں ایک بہت عام لیٹر لکھا گیا تھا اور اس کا نام تھا کہ وہ ایک اوپن لیٹر تھا اے آئی کے لیے. حیرانی کی بات ہے کہ لوگ اس بات سے نہیں جاننا چاہتے کہ اس لیٹر کو لکھا کس نے تھا. اس کو ایلون مسک نے لکھا تھا, مرنے سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے اس کے اوپر سائن کیے تھے, اور جس آدمی نے ڈیپ بلو سافٹ ویئر بنایا تھا جس نے گیری کاسپروف کو چیس ہرائی تھی, اس نے بھی سائن کیے تھے کہ فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لانگ رن میں نقصانات زیادہ ہو جائیں گے. ہمارے سماج خصوصاً یہ پاکستان میں ایک عادت ہے کہ ہم چیزوں کو نفع و نقصان میں پہلے دیکھتے ہیں, صحیح اور غلط میں بہت بعد میں دیکھتے ہیں. پلاسٹک آیا 100 سال پہلے آیا جی, بہت ہلکا ہے, چیزیں ڈال لیں لے جائیں, قیمت بہت کم ہے. تھیلے کا نیب البدل کیا ہے مجھے آپ بتائیں. تو کپڑے کا تھیلا جو تاریخ میں ہوتا ہے, مطلب ایک بہت عام سوال ہوتا ہے, انسانیت اس کے بغیر سروائیو کر رہی تھی, انٹلیکچوئلز آ رہے تھے, وی ور نوئنگ یونیورس بیٹر. اچھا, اور اس خطے میں اس کا استعمال زیادہ ہوا, باقی لوگ بڑے سالوں پہلے دہائیوں پہلے پیپر بیگز پہ آ گئے ہوئے تھے. جو لوگ یورپ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پلاسٹک بوتل ہوتی نہیں ہے, شیشے کی بوتل ہوتی ہے. یہاں پہ شیشے کی بوتل ہی تھی جس کو ریپلیس کیا گیا. ایسی جب ہم گاڑیوں کی مثال کی طرف جاتے ہیں, ہم نے لالچ میں گاڑی استعمال کرنا شروع کر دی, 100 سال کا عرصہ گزرا ہے, ناؤ وی ریئلائز کہ بہت غلط ایجاد تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مقصود تھا, گاڑی لینا مقصود نہیں تھا. So there are alternate ways to go in there. جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک بہت اہم بات ہے, میں لوگوں کو بہت زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں, ہم سب سے کمزور جسم رکھنے والی مخلوق ہے. اور ہم نے تمام جانوروں کو جو ہم سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, جنگلوں تک محدود رکھا ہوا ہے صرف ایک وجہ سے کہ ہم ذہین ہیں. سو ذہانت از دا کرائٹیریا, اشرف وہی ہے جو ذہین ہوگا. سو یہی کائنات کا اصول ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ذہانت کی بنا پہ سب کو جنگل میں رکھا ہوا ہے, تو ایک اور مخلوق پیرالل بینگ آ رہی ہے جو کہ کل کو سینٹینٹ ہو جائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں وہ شعور حاصل کر لے گی, اپنے اوپر سوال کرے گی, سیلف ویلیڈیٹ کرے گی, خود سے سوال کرے گی. اور یہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. ورنہ ابھی کل کی خبر ہے کہ 2 ایسے انہوں نے اے آئیز رکھے اور وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور اس وقت ویڈیو وائرل ہوئی ہے. These questions are very strange. ہمیں اصل میں عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ پیزا گھر جلدی آ گیا, دیکھو بچے کی اسائنمنٹ جلدی بڑھ گئی, گاڑی خود چل رہی ہے, اور بھی اللہ سے کیا مانگنا ہے, دیکھو کتنے کام آسان ہو رہے ہیں. یہ لگتا ہے خورم وہی ہے جو ٹیکنالوجی کے خلاف تھے کہ پرنٹنگ پریس آیا تو مطلب دقیانوسی, ایسی بات نہیں ہے. There is something really strange about to happen. پہلی ایک بہت مشہور بات جو پھر احمد جاوید صاحب نے کی, لگتا ہے چمپینزی برین کی تیاری ہو رہی ہے. اب آپ چمپینزی برین کیا ہے؟ چمپینزی برین یہ ہے کہ اب ہم سوال نہیں پوچھتے, ہمارے پاس جوابات ہیں. ہمارا بچہ جیسے ہی تھوڑی سی سوال پوچھتے ہیں, یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, ہی اوپنز اپ چیٹ جی پی ٹی. میرا علم اب محدود ہے چیٹ جی پی ٹی کی طرف, میں ایک پیسو بینگ ہوں اور میری عقل نے الٹا سفر شروع کر دیا. یس, اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ گوگل میں پھر بہت محنت تھی. آپ گوگل سے آپ پوچھتے تھے, کل پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کیا ہوا, 6 پیجز آتے تھے, ان میں سے آپ پھر کوڑے میں سے اپنا بہترین جواب چنتے تھے, اور رائے اس طرح طے نہیں ہوتی. اب ہمارا علم طے کر دیا ہے اتنا ہی ہوگا بھائی جتنا اے آئی جواب دے گی. اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں وہ جو ایک پش تھا, وہ جو ایک سوال کو لے کے اسکالرز پھرا کرتے تھے گلی گلی کریا, وہ ختم ہو گیا. بس فوری سوال فوری جواب, بلکہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں ابھی جواب پوچھا نہیں, سوال پوچھا نہیں ہوتا, جواب منہ پہ دے مارا جاتا ہے. تو ذہن میں وہ جو ایک گروتھ ہوتی ہے, ایک نمو ہوتی ہے کہ وہ سوال کے ساتھ تپش رکھتا ہے, تھوڑے الاؤ رکھتا ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا. دوسری بہت بیسکلی اس فینومینا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈمپنگ پیپل ڈاؤن. بیکاز جب پہلے ٹیلی ویژن آیا تھا تو لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ جی آپ پیسو ویورز ہو گئے ہیں کسی بھی چیز کے, اب آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹ باکس کہلاتا تھا. بالکل, تو وہ ڈمپنگ اس ڈاؤن والا فینومینا تھا. اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یا چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے, I call it cheap hypnosis. hypnosis ہے لیکن گھٹیا نوعیت کا. بالکل, یعنی کہ آپ گھنٹوں وقت بتا سکتے ہیں اور آپ کو اس احساس کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے آپ جان رہے ہیں, آپ کچھ نہیں جان رہے. کچھ حقائق ہیں جن کے آپ قاری نہیں ہیں, بس اسکرین کے اوپر آئے گا, اس کو دیکھ کر تم نے تعین کر لینا اتنا ہی سچ ہے. اور دوسری ایک اہم بات جو کہ انسانوں کی سب سے بڑی بات ہے, ہم جانے جاتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات ہے ہم روبوٹس نہیں, ہم ہیومن بینگز ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے, ہم تنہا رہنا چاہتے ہیں, ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں. دیٹ میکس اس ہیومن بینگ. فقط امیر ہو جانا اور صحیح جواب دینا انسان ہونا نہیں ہوتا. وی ناٹ اونلی ریشنل بینگز, ایموشنل بینگز. ہماری اب تنہائی اکیلی نہیں رہی. وی کین نیور بی الون. اس کے ایک بہت عام ورڈ ہے سرولنس کیپٹلزم, کہ ہم جب بول رہے ہیں تو ہمارے فون سن رہے ہیں, کیا لینا ہے, یہ ایک بات ہے. اویس بھائی, شفا میں سوچا تھا کہ وی آلریڈی ہیو 2 برینز. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ریئلی انٹرسٹنگ کوسچن جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرا. اب میں 2 ذہنوں کے ساتھ زندہ ہوں. موویز میں دکھایا جاتا تھا ڈیمنز ہوتے تھے یا ایک پیٹ ہوتا ہے. اچھا بھائی, کتا پالنا کیا ہوتا ہے, وائی ڈو آئی نیڈ اے پیٹ, آئی فیل کمپلیٹ. ایسے ہی اب ہم نے ایک عادت ڈال لی ہے کہ 2 ذہن ہوں گے بھائی,
کیلکولیشن کرنی ہے وہ میں نہیں کروں گا, کھانا میں طے کروں گا کیا کھانا ہے, جو مشکل ریاضی اعداد ہیں وہ کرے گا, وہ کر دے گا. بالکل ہم دو ذہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اینڈ دس پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم کی سب سے پرانی قسم میں اینک کو کہتا ہوں. مجھے دور نظر نہیں آتا, میں نے اینک لگا لی. اب میرے ذہن کی اتنی استطاعت نہیں, میں نے ایک ذہن پال رکھا ہے اور وہ ذہن اب آہستہ آہستہ مجھے کالونائز کر رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ہیپننگ. ہم صبح, ایک بات مجھے سدگرو کی بہت پسند ہے کہ ہم صبح سب سے پہلے اٹھ کے یہ سوال نہیں پوچھتے میں زندہ ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں فون کہاں پڑا ہوا. دس از ناٹ آرڈنری ایسپیکٹ آف دا ہسٹری, دس از سم تھنگ ریل. مطلب کہ ہم نے ٹرائے کی جنگیں دیکھی, ہم نے اب صلیبی جنگیں دیکھی, اسٹل پیپل یوز ٹو گیٹ اپ, دے یوز ٹو گو آن واک, سوٹ تیز کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. بھائی میں ایسے اٹھتا ہوں, نہ میرے شیئرز ہیں, نہ میں کوئی ایجادات کر رہا ہوں, لیکن مجھے طلب ہے کہ میں اس ڈیوائس کے اوپر ایسے کرنا. اچھا اب اس ڈیوائس پہ تو آپ دونوں نے مل کے ایک محاذ کھول دیا ادھر نا, اور وہ جو ہے بہت بری چیز ہے, موبائل بھی, اے آئی بھی, توبہ توبہ, گھر میں اس کو نہ لے کے آئیں. لیکن آج سے 100 سال پہلے جو وہ لوگ جو لکڑی کی گاڑیاں اور لکڑی کے انوویٹیو قسم کے ویپنز بنا کے جنگیں کرتے تھے, کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ آج کل ڈرون ہوگا اور ڈرون پھینک کے کوئی جنگ جو ہے آرام سے. تو انوویشن تو آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ریزسٹ بھی بڑا کرتے ہیں جب کوئی تبدیلی آتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم پلان کریں کہ اچھا بھائی اب یہ آ گئی ہے, ہاؤ ٹو یوز اٹ فار آر بیٹرمنٹ اور فار مائی مینٹل مطلب مینٹل ہیلتھ. ہم فوراً اس کو کہتے ہیں یہ بہت برا ہے اور یہ تو یہ تو بالکل ہم اور خاص طور پہ پاکستان میں تو ہم ویسے ہی بڑے چینج ریزسٹنٹ ہیں. جنہوں نے کہا نا ماضی کی بات کریں, سب سے پہلا ناول لکھا گیا روبوٹس کے اوپر, دیٹ واز RUR بائی کیرل کیپک. وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے, کوئی یہاں کا نہیں ہے. اس نے اس میں تب ورڈ روبوٹ از اے چیک ورڈ, جس کے معنی تھے بانڈیڈ سلیو, غلام. روبوٹ از اے ورڈ گیون بائی فکشن رائٹر. اس نے اس میں یہی خواب دیکھا کہ یہ کل کو سیدھے ہو جائیں گے, یہ بھائی کہیں گے بھائی تم لوگ کہاں پہ آگے, اب تو دیکھو بھائی تم نے راج کیا, کسی نے کچھ کہا, اب ہمارے راج کا وقت ہے, چلے آگے چلتے ہیں. شیلی اتنی پروگریسو فیملی, اس کی بیٹی فرینکنسٹائن میں نے تو نہیں لکھوایا, اس نے بھی یہ بتایا کہ جیسے یہ جاگے گا اٹ ہیز ٹو کل یو. تیسرے نمبر پہ یہ جو میٹرکس اور یہ جتنا بلیڈ رنر, یہ جو ایک اتنی زیادہ موویز بن رہی ہیں, کوئی ایک تو دکھائیں جو یہ امید پیدا کر رہی ہو کہ اٹ از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. دیکھیں ہالی ووڈ ایجنڈا سیٹنگ کرتا ہے نا, پوری کائنات کو ہمیں پتہ دنیا میں کرتا ہے, ایک مووی تو دکھائیں, نہیں آ رہی. دیکھیں مطلب سب یہی سوچ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پرابلم ہے. بہت اہم بات کی ہے نک بوسٹرم نے, ہی از ڈائریکٹر آف فیوچر آف ہیومینٹی انسٹیٹیوٹ ایٹ آکسفورڈ. اس کی کتاب ہے سپر انٹیلیجنس, بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. ایلون نے بھی کہا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. آج اس کے اوپر ایک آؤل بنا ہوا ہے, وہ ایک لمبی اسٹوری ہے, اس نے ٹیکسٹ پہ لکھا آؤل بنا ہوا ہے. اس نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا پلیز دس از ناٹ فائر, دس از ناٹ اسٹیم انجن, دس از ناٹ ٹیلیفون اینڈ دس از ناٹ سوشل میڈیا. AI از اے ڈفرنٹ بال گیم. انسانوں نے جو سفر 12,600 سالوں میں طے کیا, اس نے 2 مہینے میں طے کیا. اور یاد رکھیے گا اس کا بنانے والا, آپ کہتے ہیں نا بنانے والا انسان ہے, وہ کیسے آگے نکال سکتا ہے. ڈریں کہ اس کا بنانے والا انسان ہے. جتنی ایول ہسٹری ہماری ہے, جس طرح سے ہم نے گزاری ہے, وہ ہم نے آگے ایک اور ذات کو دے دی ہے. ہم نے اسے بتایا ہم کمپیٹ کرتے ہیں, ہم مارتے ہیں, ہم صحیح اور غلط میں تولتے ہیں, ہمارے اندر ٹالرنس کم ہے. آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ٹالرنس اس طرح برداشت کرے گا. لا تعداد AI کے پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں. پھر وہی بات, ہماری رائے پاکستان میں سرسری ہے, جتنا اخبار نے بتا دیا ہم نے قبول کر لیا. AI ایٹ اے ڈیپر لیول از اے گیم آف بینگ سینٹینٹ. کل کو وہ شعوری طور پر زندہ ہو جائے گی. ایک اور بہت عام بات میں بھول جاؤں گا, ہمیں قرآن کہتا ہے کہ من الارض نبات, انسان ایسے پیدا ہوا جیسے زمین سے پھوٹے کچھ ہے, مٹی کے بنے ہوئے ہیں. مٹی کی بنی ہوئی شے کے ذہن میں ایک الیکٹرک امپلس کہاں سے آ گیا؟ مٹی کے اندر تو کانٹینٹ ہی نہیں ہے. اب ایک اور تخلیق ہے جس کا بیسک ہی الیکٹریسٹی ہے, وہ کیوں نہیں شعور پائے گا؟ دیکھیں جو کانشیسنس ہے, اٹ از این امپلس وچ ہیپننگ ہے, وہ یہاں نہیں ہوتا. یہ ہمارا جسم ہے, یہاں شعور ہے, اس کا تو بننا ہی الیکٹریسٹی سے ہے, وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنی ہنسی آتی ہے بھائی انسانوں میں. وہ جو رومی کا شعر ہے, خوش علامہ نے بھی اس سے کیا, خوش تارو خوش چوبو خوش پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. ارے بھائی میرا گوشت بھی تو بھیڑ بکری جیسے آواز پیدا ہو گئی, اس میں یار کی شاعری کرتا ہوں. سوچے تم بھیڑ بکری کا گوشت رکھتے اتنا کچھ کر گئے, وہ تو بن ہی الیکٹرانک سے رہا ہے, وہ سینٹینٹ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اب ہم نے جو ایولز آئیڈینٹیفائی کیے, اس میں ایک تو یہ کہ ہم ڈم ڈاؤن ہو رہے ہیں, وہ انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ تر ہوتا جا رہا ہے ود ان ڈیز. بالکل, اور وہ مزید اور تیز ہوگا. سو واٹ از دا امپلیکیشن فار اس؟ وہ تو ڈیپینڈنس ہے نا, تجربہ حاصل کریں زندگی کا. یہ بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں. تمام بڑے سائیکالوجسٹ, تمام بڑے سائیکیٹرسٹ جن کو آپ بھی ہوسٹ کرتے ہوں گے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں
गेट एन एक्सपीरियंशियल लाइफ इंस्टेड ऑफ नोइंग लाइफ। हम हर चीज को जान के समझते हैं पूरी हो गई। यही मूवी लूसी में उन्होंने दिखाया गया था। AI कैन नो थिंग्स बट AI कैन नॉट एक्सपीरियंस थिंग्स। और इसीलिए अभी आज की खबर है, वो जो बहुत मशहूर कंपनी जो रोबोट्स बनाती है, वो AI का एक्सपीरियंशियल जिस्म है। रोबोट कहते हैं AI उस मादे से जिसके अंदर जाएगी, जिसके बाद वो कायनात का तजुर्बा हासिल करेगी। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें वैसे भी हमने कहा अब तो मैं आंख हूं AI की। AI ने फूल नहीं देखा हुआ ना, मैंने देखा और मैंने इसको फीड बता दिया कि ये है। अब वो कहती है भाई मैंने अपनी आंख से देखना है। तो इंसानों के पास सबसे खूबसूरत बात है, हेनरी डेविड थोराओ हो, कीट्स हो, वर्ड्सवर्थ हो, इकबाल हो, गालिब हो, जिंदगी का तजुर्बा हासिल करें, फूलों को हाथ लगाएं, चीज़ों की नरमी गर्मी को सहें, वॉक करना शुरू करें, गेट बैक टू द लाइफ। हम हद से ज़्यादा जिंदगी से फासले पे आ चुके हैं, वर्ड्सवर्थ मोबाइलिश हो चुके हैं। बस जो कुछ है भाई स्क्रीन पे है, इससे जायद नहीं देखूंगा। And I was saying, इतना बड़ा आसमान है, no one's ready to see it। और अगर आप ये तजुर्बात हासिल नहीं करेंगे, नोइंग में, जानने में, फहम में, we are no match to AI। ये चैट GPT साहिवाल उकाड़े डसके बैठे बंदे ने उन्होंने मुफ्त देती है। सोचो पेड प्रोजेक्ट्स उनके कहाँ पहुंच चुके होंगे, वो किस लेवल की न्यूरल नेटवर्क्स में काम हो रहा होगा। बिल्कुल। तो अगर हम उन्हें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग मुल्क जिसमें उर्दू सही नहीं आती, वहां को उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट दे दी है, सोचिए अपने लिए क्या रखा अपने लिए क्या रखा होगा। उस दिन से खौफ खाएं और जिंदगी का तजुर्बा हासिल करें। गो आउट इन लाइफ, मूवमेंट। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन। मैट्रिक्स में सबसे पहले वो कहते हैं अनप्लग योरसेल्फ। देयर हैज टू बी एन आवर जब आप फोन से दूर रहना सीखें, नेटफ्लिक्स से दूर रहना सीखें, बाहर जाएं, माहौल को एंजॉय करें, कौसे कज़ा देखें और हर चीज को जानने तक मुकम्मल मत रखें। अगर आपका बच्चा टॉप करके घर आता है, प्लीज आस्क हिम, हैव यू एक्सपीरियंस व्हाट यू नो। उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने रट्टा मारा और रट्टे के ऊपर ही कायनात चल रही है। मेरे हिसाब से जो कीवर्ड था ना वो अनप्लग था, वो मैट्रिक्स वाले ने बता दिया बार बार, कियानो रीव्स कह कर जो है वो गया। हाँ, लेकिन हमने अनप्लग नहीं किया। यार ये गुफ्तगू जो है ना, ये बड़ी खतरनाक गुफ्तगू है, और जब हम करते हैं तो कुछ वक्त के लिए हिलते हैं और फिर हमें कशिश बुला लेती है, दोबारा से कशिश बुला लेती है। उससे भी अपने आप को रोकना, वो अनप्लगिंग जो है ना वो इसीलिए बड़ा। अच्छा, एक बहुत सॉरी एक बात रह जाएगी। एक जीमेल के डिजाइनर थे, उनको कवर भी किया गया कैप्टन सर्विलेंस में। उसने एक बहुत अहम बात की है उस डॉक्यूमेंट्री में। कहता है आई वाज द ओनली वन हु वाज जस्ट ट्राइंग के जीमेल को लेस एडिक्टिव बनाए। अच्छा, मतलब कि हर सॉफ्टवेयर को बाय डिजाइन एडिक्टिव क्यों बनाया जाता है? मैं अकेला लड़ता रहता था कि यार मेरा यूजर है, मैं उसको यूजर के तौर पे इंसान तो रहने दूं। हाँ। कल को मेरे काबिल इस्तेमाल रहे इसको रोबोट। डरो उस दौर से जब तुम्हें देखकर कहा जाए वो देखो वो नाकिस रोबोट, और रोबोट जो मुकम्मल आदमी है, वो मुकम्मल आदमी है। बिल्कुल, हम सब ज़ॉम्बीज़ बने हुए होंगे।